وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ دائیں ہاتھ والے کیسے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کا مقام کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور ایک سوال کے اندر ہی ان کا بہترین انعام کی طرف اشارہ ہے کہ دائیں ہاتھ والے کیا لوگ ہیں، کیا ہی خوب لوگ ہیں، کیسے وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو یہ بعض دفعہ جب سوال کیا جاتا ہے اس سوال کے اندر ہی گویا کہ تعریف ہوتی ہے، کیا ہی خوب لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور تین قسموں میں ایک قسم السابقون جن کا پیچھے انعام کا تذکرہ ہو گیا، دوسری قسم اصحاب المیمنہ، اور تیسری قسم اصحاب المشأمہ۔ تو اصحاب المیمنہ انہی کو اصحاب الیمین کہا گیا ادھر۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، بیری میں ہوں گے مخضود جو بغیر کانٹوں کے ہوگی۔ دنیا کے اندر جو بیریاں ہوتی ہیں، بیری کا درخت، اس کے اندر بہت کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت کی بیری میں کانٹا نہیں ہے۔ جنت کی بیری کے درخت میں، تو بیری کا درخت بڑا بابرکت درخت ہوتا ہے، بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر بیری کے پتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کسی چیز کو زیادہ صاف کرنے کے لیے، زیادہ اچھے طریقے سے تھوڑی سی جھاگ بنانے کے لیے، جس طرح آج ہم صابن استعمال کرتے ہیں، اس دور میں گویا کہ اس چیز کے لیے پانی کے ساتھ بیری کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بیری کا ذکر
مردے کو غسل کرانے میں، نہلانے کے بارے میں بھی بیری کے پتوں کا ذکر آتا ہے، غسل کے اندر بھی بیری کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال بیری جو ہے یہ ایک بابرکت درخت ہے، جنت کے اندر بھی بیری ہوگی، اور جنت کی بیری کے اندر دنیا کی بیری کی طرح کانٹے نہیں ہوں گے، یہ بغیر کانٹوں کی بیری ہوگی اور بیری کا درخت ہوگا۔ اور یہ بیری کا جو درخت ہے یہ اتنا بابرکت درخت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹے یا ساتویں آسمان پہ ایک درخت ہے بہت بڑا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہ بھی بیری کا درخت ہے، اور وہاں ہر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ جب اللہ کا حکم اترتا ہے فرشتوں کے لیے تو وہ اسی سدرۃ المنتہا پہ اترتا ہے، وہ بھی بیری ہے، بہت لمبی چوڑی بیری جو چھٹے آسمان سے آپ سمجھیے شروع ہو رہی ہے اور ساتویں آسمان تک وہ جا رہی ہے۔ تو یہ بیری کا درخت ایک بابرکت درخت ہے۔ جی میں نے ذکر کیا آپ کو غسل وغیرہ میں بھی، یعنی زندہ آدمی کے غسل میں بھی جو ہے وہ بیری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بیری کا درخت بابرکت درخت ہے، اور یہ جنت میں بھی ہوگا۔ تو جنتی لوگ اصحاب الیمین فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں والی بیری میں ہوں گے، یعنی ایسی جنت میں ہوں گے جس میں بہت ساری بیریاں ہوں گی جن بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، طلحن یہ ہا کے ساتھ ہے، کیلے، منضود تہ بتہ، کیلے تہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ یہ لفظ طلح ہے ہا کے ساتھ، قرآن کریم میں کئی جگہ پر طلع آتا ہے، طلعن، طلعن شگوفہ کے معنی میں آتا ہے، نئی نئی کومپل جو نکلتی ہے، اور طلحن یہ کیلے کو طلح کہتے ہیں، اور طلح منضود، اور کیلوں میں تہ بتہ، یعنی جنتی لوگوں کی جنت میں بہت زیادہ کیلے کے درخت بھی ہوں گے۔ اور ظل ممدود، اور سائے لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، یعنی ایسے درخت ہوں گے جن درختوں کے بہت لمبے سائے ہوں گے۔ کتنے لمبے سائے ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3251، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ، جنت میں ایسا درخت بھی ہے یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها، کہ اگر ایک سوار شخص، پیدل چلنے والا نہیں، اگر ایک سوار شخص اس کے سائے میں 100 سال چلے تو پھر بھی وہ اس درخت کے سایہ ختم نہیں ہوگا، ابھی اس درخت کا سایہ باقی ہوگا۔ اگر ایک سواری پر سوار جو ہے وہ 100 سال بھی سفر کرے تو وہ اس مسافت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ تو اتنے لمبے درخت، اور ان درختوں کے اتنے لمبے سائے، تو جنتی لوگ لمبے سایوں میں ہوں گے۔ اور یہ سایہ خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے جن علاقوں میں سبزہ کم ہوتا ہے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ شدید گرمی ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو، شدید تپش ہو اس کی، اور درخت کوئی نہ ہو، سایہ کوئی نہ ہو۔ عرب ملکوں میں صحرا ہوتے ہیں، تو اب صحرا میں چھوٹے خضرو پودے، کچھ اس میں بھی پتے کوئی نہیں ہوتے، تو ایسے علاقوں میں، ایسے صحراؤں میں کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سایوں کی، اور ان کے لیے سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں بھی بہت لمبے سائے ہوں گے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے سایوں کی نعمت کا ذکر کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، سورہ مرسلات آیت نمبر 41۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 سورہ نساء، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم جنتیوں کو سایوں میں داخل کریں گے، یعنی سایوں والی جنت میں۔ تو قرآن کریم میں سائے کا ذکر بہت زیادہ ہے جنت کے لیے۔ سورج بھی ہوگا، سورج ہوگا تو سایہ ہوگا، یا کیا کیفیت ہوگی اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ دہر میں ہے کہ سورج دیکھیں گے نہیں، وہ جنتی لوگ سورج نہیں دیکھیں گے، اس لیے میں تذبذب میں پڑ گیا۔ سورہ دہر میں ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورہ دہر آیت نمبر 13، کہ جنتی لوگ جنت میں سورج کو نہیں دیکھیں گے اور سخت سردی کو نہیں دیکھیں گے۔ اب سورج سے مراد سورج ہے کہ شدید گرمی ہے یہاں، بہرحال لفظ سورج استعمال ہوا کہ وہ سورج کو نہیں دیکھیں گے۔ اب سورج نہیں ہوگا تو سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے سورج کے نہ ہونے کا ذکر، اب ممکن ہے سورج کے نہ ہونے سے مراد گرمی کا نہ ہونا مراد ہو، یا سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہوگا، اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانے،
اللہ تعالیٰ جنت کی کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا جہنم کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہنم کے اندر تو شدید گرمی ہوگی ہی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک سایہ ہوگا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن وہ سایہ حقیقی سایہ نہیں ہوگا، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو سائے ہیں ٹھنڈک والے، رحمتوں والے، یہ جنت میں ہی ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانیوں میں بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے جنتی لوگ، اصحاب الیمین لوگ، بہت زیادہ پانی ہوگا، وافر پانی ہوگا، نہریں ہوں گی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت زیادہ پھلوں میں، جنتی لوگ بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے، جو وہ پھل چاہیں گے۔ پھر ہر ہزاروں لاکھوں قسم کے پھل ہوں گے، پھر ہر پھل کی کتنی کتنی قسمیں ہوں گی۔ ذائقے ان کے نام شکل و صورت دنیا والی ہوگی، لیکن ذائقے ان کے وہ دنیا کے ذائقوں سے بہت بہترین ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ کاٹے جانے والے اور نہ روکے جانے والے، یعنی ایسے پھل ہوں گے کہ جو کٹیں گے نہیں۔ کٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری سے نہیں کٹیں گے، یعنی ان کا موسم ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر پھلوں کا موسم ہوتا ہے، فلاں پھل گرمیوں کا پھل ہے جی آم، فلاں پھل سردیوں کا پھل ہے، تو یہ جنت میں اس طرح نہیں ہے۔ جنت میں ہر پھل ہر موسم میں ملے گا۔ لا مقطوعۃ، کسی پھل کو قطع نہیں کیا جائے گا، اس کا زمانہ ختم نہیں ہوگا، سدا بہار ہوں گے۔ ولا ممنوع، اور نہ روکے جائیں گے پھل، یعنی پھل موجود ہوں لیکن کوئی دے نہ، کوئی پھل لینے سے روک دے، تو نہ پھلوں کا کوئی خاص موسم ہوگا کہ فلاں موسم میں فلاں پھل ہوں گے، فلاں موسم میں نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہوگا۔ وہ متناول الحصول ہوں گے، جو انسان جس موسم میں جو پھل بھی کھانا چاہے گا تو اس کو ہر موسم میں وہ پھل ملے گا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بستر تختے بلند و بالا، جنت کی جو مسندیں ہیں وہ بڑی عالی شان، بڑی بلند و بالا۔ ہم نے پیچھے پڑھا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سورہ رحمان میں، کہ جنتی لوگ متکئین علی رفرف خضر، وہ ایسے قالینوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جو سبز ہوں گے، وعبقری، عبقری قسم کے ہوں گے۔ عبقری چیز میں نے بتایا تھا، ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اپنی صفت میں اپنی مثال آپ ہو۔ یہاں خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، تو جو اپنی خوبصورتی میں آپ ہو، کوئی شخص طاقت میں اپنی مثال آپ ہو، اس کو بھی عبقری کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عمر کے بارے میں عبقری کا لفظ آیا حدیث میں۔ تو عبقری یہ صفت استعمال ہوتی ہے، جو بھی صفت استعمال ہو وہ اپنی اس صفت میں اپنی مثال آپ ہو۔ تو جنت کے قالینوں کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے عالی شان قالین ہوں گے سبز رنگ کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز رنگ کے ہوں گے اور وہ عبقری قسم کے ہوں گے، حسان، بہت خوبصورت ہوں گے وہ قالین۔ تو یہاں فرمایا وفروش مرفوعہ، کہ وہ جو بستر ہوں گے یا وہ جو تختے ہوں گے وہ بڑے بلند و بالا، بڑی عالی شان قسم کے۔ بعض مفسرین نے فروش سے مراد بیویاں لی ہیں، بیویاں۔ بعض نے فروش سے مراد لیٹنے والے بستر یا بیٹھنے والے تختے مراد لیے۔ فروش فرش سے ہے، جو چیز فرش پہ لگے، فرش پہ بستر بچھایا جاتا ہے، فرش پہ تخت ہوتا ہے، ان کے اوپر انسان بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فروش سے مراد بیویاں لی ہیں، اور مرفوعہ سے مراد بلند و بالا، یعنی بلند و بالا سے مراد ان کا مقام بڑا بلند ہوگا، اپنی خوبصورتی میں بڑی بلند و بالا اور اپنی مثال آپ ہوں گے۔ تو دونوں تفسیریں ہیں۔ اور فروش مرفوعہ کی ایک تفسیر کہ عالی شان مسندیں، عالی شان تخت، عالی شان بستر، اور دوسری تفسیر کہ بلند و بالا عورتیں۔ بلند و بالا سے مراد ان کا مقام اور ان کی خصوصیات بلند و بالا ہوں گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں پیدا کرنا۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنا، کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ حوریں ہوں گی جنت میں
جو دنیا کی عورتیں ہوں گی، اور جس طرح دنیا کے سارے انسان اور جن جو ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، جنتی عورتوں کو، اور اللہ انہیں جنت کی حوریں بنا دیں گے۔ اور ایک تو وہ ہے کہ جن کو اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، اور ایک ہے انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے پیدا کرنا، یعنی یہ وہ مخلوق ہے جنت کی کہ جو دنیا کی عورتیں نہیں ہیں۔ دنیا کی عورتوں کے علاوہ بھی جنت کی حوریں ہوں گی جنہیں اللہ نے صرف جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ جن مفسرین نے فرشوں سے مراد بیویاں لی ہیں تو وہ یہ انشأناہن کی ضمیر ان کی طرف لوٹاتے ہیں، اور جنہوں نے فرشوں سے مراد مسندیں اور تخت لیے ہیں تو وہ یہاں سے نیا جملہ شروع کرتے ہیں، نئی بات شروع کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، یعنی یہاں مراد حوریں ہیں۔ اس میں اتفاق آیت نمبر 35 سے مراد جنت کی عورتیں، جنت کی حوریں مراد ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے پیدا کرنا، یعنی یہاں ہم نے ان کو پیدا کیا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انسانوں جنوں کو دوبارہ پیدا کیا ہے، یہ اس طرح دوبارہ پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ نے ان کو جنت کے لیے خاص طور پہ پیدا کیا ہے۔ جنت کی ساری حوریں اس طرح نہیں ہوں گی۔ تو جنت میں ایک تو انسان، نیک انسان، مرد عورت اور نیک جن، مرد عورت جائیں گے، تو جو عورتیں ہیں دنیا کی وہ بھی حوریں بن جائیں گی، اور اللہ نے ان کے علاوہ بھی صرف جنت کے لیے حوریں پیدا کی ہوں گی۔ اللہ صرف جنت کے لیے حوریں ہی پیدا نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق بھی پیدا فرمائیں گے جنت میں جو دنیا کی نہیں ہوگی، تو صرف جنت کے لیے ہی ہوگی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، نہ جہنم فل ہوگی نہ جنت فل ہوگی۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ مخلوق ڈالتے رہیں گے، جہنم کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کوئی اور بھی ہے، کیا کوئی اور ہے، کوئی مزید ہے، تو جہنم بھی فل نہیں ہوگی، حالانکہ جہنم تنگ ہے لیکن وہ بھی فل نہیں ہوگی۔ تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح حدیث میں، اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا مبارک قدم رکھیں گے اور جہنم کہے گی قط قط، بس بس، اب بس ہو گئی ہے۔ تو جہنم کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جہنم میں اللہ صرف انہی لوگوں کو ڈالیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ تو جہنم میں تو صرف اس دنیا میں سے ایسی مخلوق ہوگی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کفر شرک کیا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے لیے اللہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں پیدا فرمائیں گے، اللہ اپنا مبارک قدم رکھیں گے۔ کیا کیفیت ہے اس کی اللہ کو پتہ ہے۔ جنت بھی فل نہیں ہوگی، جنت تنگ نہیں ہوگی جہنم کی طرح، بہت لمبی چوڑی ہوگی، ایک ایک انسان کے لیے بہت زیادہ اس میں جگہ، بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی، اس کے باوجود جنت بھی فل نہیں ہوگی۔ تو اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جنت کے لیے الگ مخلوق پیدا فرمائیں گے، جنت کے لیے وہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ اس مخلوق کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو دنیا میں نہیں بھیجا، دنیا کی آزمائش وغیرہ ان کے لیے نہیں ہے، اللہ جنت کے لیے الگ مخلوق پیدا فرما دیں گے۔ تو اسی طرح جو جنت کی حوریں ہیں، تو جنت کی حوریں ایک تو دنیا کی عورتیں ہیں، وہ جنت کی حوریں بن جائیں گی، وہ تو دوبارہ پیدا ہوں گی، ان کی تو تخلیق ثانی ہوگی، تخلیق نو ہوگی، دوبارہ تخلیق ہوگی پہلی دفعہ مرنے کے بعد۔ لیکن ایک وہ حوریں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، تو یہ دونوں قسم کی حوریں ہوں گی جنت کے اندر۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں ان کا مقام بلند ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر محنت کر کے، دنیا کے اندر نیک عمل کر کے، یہ باقی جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائیں گی، لیکن ان کے نیک عمل بھی بنیاد بنیں گے، انہوں نے دنیا کے اندر آزمائشوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو یہ سردار ہوں گی اور ان کا مقام بلند ہوگا۔ باقی تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ حوریں چاہے وہ اللہ الگ سے پیدا کریں، چاہے وہ دنیا کی عورتیں ہوں، وہ جنت کی حوریں اپنی خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ ہوں گی۔ تو دنیا کی عورتیں خواہ وہ سفید رنگ کی ہیں، سرخ رنگ کی ہیں، سیاہ رنگ کی ہیں، گندمی رنگ کی ہیں، بوڑھی ہیں، جوان ہیں، جس طرح بھی وہ فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ پیدا کریں گے اور حوریں بنائیں گے، تو وہ سب کی سب ضروری نہیں ان کی شکل ایک جیسی ہو۔ دنیا کے اندر
کہ ہر انسان کی شکل مختلف ہے، ان کی شکلیں مختلف ہوں گی، لیکن سب اعلیٰ ترین خوبصورتی کے معیار پر ہوں گی، اور سب کے سب جو ہیں وہ سفید رنگ کی اور سیاہ آنکھوں والی حور عین کہتے ہی اس کو ہیں، کہ جن کا رنگ بڑا سفید ہو، جن کی آنکھیں بڑی سیاہ ہوں اور بڑی خوبصورت ہوں، اور سب کے سب کنواری ہوں گی۔ قرآن کریم کے آیات سے پتہ لگتا ہے۔ تو دنیا کی عورتیں بھی حوریں ہوں گی، وہ بھی خوبصورتی کے اعلیٰ ترین مقام پر، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ عورتیں پیدا فرمائیں گے حوریں، جو دنیا کی مخلوق نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی کہ کیا جنت میں بوڑھی عورتیں بھی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت جو ہے وہ دکھی ہو گئی، رونے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا تھا، تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی۔ آپ مزاح جب فرماتے تھے تو آپ مزاح میں خلاف واقعہ بات نہیں کرتے تھے، آپ حق بات فرماتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، تو میری مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں جوان ہو کر داخل ہوں گی، جوان اور کنواری ہو کر وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ان انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں پیدا کرنا۔ اگر تو دنیا کی عورتیں مراد ہیں تو دوسری دفعہ پیدا کیا ہے، اگر الگ سے مخلوق مراد ہے حوریں، تو پھر اللہ نے ان کو جنت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، نیو کریشن۔ اصل میں انشأناہن انشاء سے پتہ لگتا ہے شاید یہ پہلی تخلیق ہوگی، گویا کہ یہ جنت کی مخلوق ہے، یہ دنیا والی نہیں ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری حوریں جو ہیں وہ دنیا کی مخلوق نہیں ہوں گی، دنیا کی عورتیں بھی حوریں ہی ہوں گی۔ لیکن فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواری ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ کنواری ہوں گی۔ عرباً اترابا، اپنے شوہروں کی محبوبہ، سب اپنے شوہروں کی پسند ہوں گی، شوہروں سے وہ محبت کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی۔ قاصرات الطرف، اور شوہر ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ عرباً، پیاریاں اپنے خامندوں کی۔ اترابا، ہم عمر، وہ ساری عورتیں بھی آپس میں ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں کی بھی ہم عمر ہوں گی۔ کتنی عمر ہوگی ان کی؟ 33 سال۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں 33 سال کی عمر میں داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ وہ حوریں بھی وہ ان کے ہم عمر ہوں گی، اور ساری کی ساری کنواری ہوں گی، خوبصورت ترین ہوں گی، اپنے شوہروں کی پیاریاں ہوں گی۔ عرباً لأصحاب الیمین، یہ ساری کی ساری نعمتیں جن کا ذکر ہوا پیچھے، یہ سب کے سب نعمتیں لأصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے لیے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن کو یہاں اصحاب الیمین کہا گیا ہے، پیچھے انہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا، خوش بختی والے یا دائیں ہاتھ والے۔ یہ سب کے سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ تو یہ عام جنتی ہیں، اور خاص جنتی اور سابقون، ان کا بھی پیچھے ذکر ہوا۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں بھی اللہ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں پہلے اللہ نے کافر اور فاسق و فاجر لوگوں کا ذکر فرمایا ہے سورہ رحمان میں، اور پھر جو آخری رکوع ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس رکوع میں، لمبا رکوع ہے، اس میں اللہ نے اہل جنت کی دونوں قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 خاص قسم کے باغوں کا، پھر اللہ نے اس کے بعد جنت کے 2 اس سے کم تر درجے کے باغوں کا ذکر کیا ہے۔ تو پتہ لگا وہ جو پہلے اللہ نے جن 2 باغوں کا ذکر کیا ہے وہ زیادہ خاص ہیں، زیادہ نعمتوں والے ہیں، سونے کے ہیں، وہ سابقون کے لیے ہیں۔ اور جو اللہ نے سورہ رحمان میں اس کے بعد اس سے کچھ کم تر 2 باغوں کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ تو سورہ رحمان میں پہلے اللہ نے گویا کہ اصحاب الشمال کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سابقون کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا۔ اور سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سب سے پہلے اللہ نے السابقون کا ذکر فرمایا اور ان کا انعام، پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا اور ان کا انعام ذکر فرمایا، اور پھر اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر آئے گا۔ تو سورہ رحمان میں پہلے کافروں کا مقام ہے، سزا ان کی، پھر جنتیوں کا، اور پھر سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا، پھر اس کے بعد اگلے رکوع سے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ کے بعد جو فی صدر مخضود سے شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 37 تک، یہ ساری کی ساری نعمتیں اصحاب الیمین، لاصحاب الیمین
دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بہت بڑی جماعت ہے، کن کی؟ اصحاب الیمین کی۔ وثلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں بھی بہت بڑی جماعت ہے۔ السابقون کے بارے میں فرمایا تھا کہ السابقون پہلے لوگوں میں بہت زیادہ ہیں اور بعد والوں میں بہت کم ہیں، لیکن اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلوں میں بھی بہت زیادہ ہیں، بعد والوں میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ جو پہلے لوگ ہیں، جو پہلے لوگوں سے مراد وہی دو تفسیریں ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے پرانی ساری امتیں وہ مراد ہیں، اور بعد والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ ایک یہ تفسیر ہے، لیکن راجح تفسیر یہ راجح تفسیر نہیں ہے۔ راجح تفسیر یہ ہے کہ پہلے والوں سے مراد، ان دونوں سے مراد یہی امت ہے۔ پہلے والوں سے مراد اس امت کے سلف صالحین ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور بعد والوں سے مراد اس امت کے آخری لوگ ہیں، ہمارا زمانہ، جو آخری زمانے کے لوگ ہیں۔ تو سابقون کے بارے میں فرمایا کہ جو اس امت کے پہلے لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ سابقین ہیں، اسی طرح ان میں سابقین بھی بہت زیادہ ہیں، اصحاب الیمین بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو سابقین نہیں ہوں گے بہت زیادہ، جو مسلمان ہیں وہ اصحاب الیمین میں ہوں گے، اور باقی بچنے والے اصحاب الشمال میں ہوں گے۔ اور جو بعد والے ہیں ان میں سابقین کم ہیں، لیکن اصحاب الیمین ان میں بھی کافی سارے ہیں، بعد والوں میں بھی۔ ان میں سے کئی لوگ اپنی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اصحاب الیمین بعد والوں میں بہت زیادہ ہیں، سابقین بعد والوں میں کم ہیں۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں؟ یہاں بھی سوال ہے، جس طرح پیچھے سوال تھا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، سوال تھا اور سوال کے اندر ہی گویا کہ ان کی تعریف تھی۔ اب یہاں بھی سوال ہے اور سوال کے اندر ہی ان کی توہین ہے، توہین امیز انداز ہے۔ یہاں ہم انداز توہین امیز رکھیں گے کہ بائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی بدترین لوگ ہیں۔ کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے؟ یعنی کتنے بدترین لوگ ہیں، کتنے ہی برے عذاب میں ہوں گے۔ یہ کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے؟ یہ کیسے ہیں، یہاں یہ ان کے خرابی کے طور پر ذکر ہوا، اسی لیے انہوں نے ترجمہ میں فرمایا اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ تو یہ جو ما اصحاب الیمین، جو ما اصحاب الشمال، یہ جو ما ہے سوالیہ ہے، اور اس سوال کے اندر ہی ان کی خرابی ہے۔ پیچھے ما اصحاب الیمین میں ما سوال تھا اور وہ تعریف کے انداز میں تھا، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہاں ہم معنی کریں گے ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں، کتنے بدتر لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے۔ فی سموم و حمیم، گرم ہوا میں، و حمیم اور گرم پانی میں۔ سموم گرم ہوا، شدید گرم ہوا، لو جس کو ہم کہتے ہیں، شدید تپش ہوتی ہے جب سورج جو ہے وہ بالکل سر پر ہو اور سخت گرمی ہو، تو گرم ترین ہوا۔ تو جہنم کی ہوا تو بہت شدید گرم ہوگی، اور جہنم کی ہوا ہی اپنی جگہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگی۔ بلکہ سورہ طور میں تو ہم نے باقاعدہ پڑھا کہ جہنمی لوگ من نار سموم کا لفظ پڑھا تھا ہم نے، کہ وہ جس آگ میں ہوں گے وہ آگ جو ہے وہ گرم ہوا والی آگ ہوگی۔ ہاں، جنتی لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سورہ طور میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور اللہ نے ہمیں انتہائی گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ تو جہنم کے اندر گرم ہوا کا الگ سے ایک عذاب ہوگا۔ جس طرح جہنم کی آگ ایک بہت بڑا عذاب ہے، اسی طرح جہنم کی جو لو ہے، جو گرم تپش ہوا ہے، یہ اپنی جگہ ایک عذاب ہے۔ تو فرمایا اصحاب الشمال یہ فی سموم، گرم ترین ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم اور گرم پانی۔ یہ گرم پانی کے بارے میں تو قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی، یہ کھولتا ہوا پانی یہ چہرے کے قریب ہوگا تو جس طرح گوشت کو بھون دیا جاتا ہے، چہرے کے قریب ہوگا تو چہرے کی حالت اس طرح ہو جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ،
اگر جہنمی لوگ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، یعنی وہ چہرے کے قریب ہونے پر اس پانی کی جو بھاپ ہوگی وہ بھاپ اتنی گرم ہوگی دور سے ہی کہ وہ چہرے کو بھون کر رکھ دے گی۔ اور پھر وہ جب پانی اندر جائے گا تو جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں سے ہر چیز کو تہو بالا کرتے ہوئے گزرتا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں تک کو کاٹ کے رکھ دے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ جہنمی لوگ سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کبھی جہنم کی آگ میں، کبھی گرم پانی میں۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہ وہ جہنم ہے جس کا جھٹلانے والے جھٹلاتے تھے، مجرم لوگ جس کا انکار کرتے تھے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی جہنم کے درمیان چکر لگائیں گے، کبھی گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ گرم ترین ہوا اور گرم پانی، وظل من یحموم، اور سایہ، من یحموم سیاہ دھوئیں کا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جنتی لوگ سایوں میں ہوں گے، اور جنت میں سایوں کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک سایہ جہنم کا بھی ہے، وہ یہ سایہ ہے۔ یہ سایہ نہیں ہے اصل میں، یہ کہنے کو سایہ ہے، یہ دھوکہ ہے اصل میں۔ جس طرح کے دھوکے کافر دنیا میں دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو، تو اللہ نے بھی کافروں سے ایک مذاق کا سامان کر رکھا ہے، دھوکے کا سامان کر رکھا ہے۔ وظل من یحموم، سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں شدید تکلیف میں ہوں گے، گرم لو، گرم بھاپ، گرم ہوا میں اور آگ میں، تو ان کو سایہ نظر آئے گا دور سے، وہ سمجھیں گے کہ چلو وہاں جاتے ہیں، وہاں کچھ عذاب میں کمی ہوگی، تو وہ سائے میں جائیں گے۔ وہ سایہ اصل میں سیاہ دھواں ہوگا، وہ سیاہ دھواں جو ہے وہ گرم لو کی طرح اور آگ کی طرح ہی ہوگا، وہ ایک الگ عذاب ہوگا۔ کہنے کو وہ سایہ ہے لیکن وہ سایہ نظر آئے گا، وہ سایہ ہوگا نہیں۔ وظل من یحموم، سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، وہ سیاہ دھواں ہوگا، اور وہ سیاہ دھواں جہنم کا ہوگا۔ تو اسی لیے وضاحت فرما دی کہ اس سائے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سایہ کوئی انہیں عذاب سے نجات دلانے کے لیے وقتی طور پر ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، یہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہے اور نہ ہی خوشنما ہے، یہ کوئی سکون پہنچانے والا سایہ نہیں ہے، کوئی ٹھنڈک پہنچانے والا سایہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، اس سے کوئی انسان کو گرمائش سے نجات نہیں ملے گی، اور نہ ہی یہ کوئی خوشنما ہے، کوئی فرحت پہنچانے والا ہے، عذاب سے بچانے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ سزا ہے اصحاب الشمال کی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ لوگ تھے اس سے پہلے آسائشوں میں، نعمتوں میں، یہ ان کا جرم ہے دنیا کے اندر۔ جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ جنتی لوگوں کی دنیا عیش و عشرت میں گزری، کوئی فکر اور فاقہ نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں، اللہ سے نعمت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ سے نعمت مانگتے ہوئے فتنے سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بن جائے۔ جہنمی لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہی فتنہ بن جائیں گی، یہ نعمتیں ہی انہیں اللہ اور اللہ کی یاد بلا دیں گی، اور جہنم میں جانے کا باعث ان کی یہ نعمتیں ہی بن جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے جہنمی لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کی سزا کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کا جرم بیان فرمایا۔ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر نعمتوں میں تھے۔ نعمتوں میں ہونا کیا جرم ہوتا ہے؟ نعمتوں میں ہونا جرم نہیں ہوتا، لیکن ان کا جرم کیا تھا کہ یہ اپنی نعمتوں کے اندر مگن رہ کر غافل ہو گئے، اللہ کے شکر کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا۔ جو اللہ کی نعمتوں میں مگن رہ کر غافل ہو جائے آخرت سے، اللہ کو بھلا دے، آخرت کو بھلا دے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نعمتیں چھوڑیں، ایک بندہ مصیبت میں اللہ کو بھلا دے تو مصیبت بھی اس کے لیے جرم بن جاتی ہے۔ ایک بندہ مصیبت کے اندر اللہ کو بھلا دے اور بین شروع کر دے، مجھ پر ہی مصیبت آنی تھی، اور وہ واویلا شروع کر دے، شکوے شکایت شروع کر دے لوگوں کے سامنے، اس کو کوئی آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، ایسے لوگ بھی ہیں منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے،
جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کا عذاب بنا لیتا ہے، حالانکہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ایمان والوں کے لیے تو رحمت بن جاتی ہے۔ کیسے رحمت بن جاتی ہے؟ کہ وہ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، انسان کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ انسان اگر اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، صبر کرے، تو وہ صبر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جنتی لوگوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے جنتیوں کو آ کر سلام کہیں گے، اور سلام کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو صبر کس پہ ہوتا ہے؟ تکلیف پہ ہوتا ہے، آزمائش پہ ہوتا ہے۔ تو آزمائش انسان کے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے، اور یہی آزمائش انسان کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے اگر وہ صبر نہ کرے، اور اگر وہ واویلا کرے، اگر وہ بین کرے اور اللہ کا شکوہ بیان کرے۔ اسی طرح نعمت انسان کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، مصیبت بھی ہوتی ہے۔ کب رحمت بنتی ہے؟ جب انسان اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس نعمت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، غافل نہیں ہو جاتا، اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان نعمتوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نعمت تو میرا حق تھا، یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا۔ قارون کہا کرتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہتا تھا یہ مال یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ اللہ نے پھر کیا اس کو کہا؟ اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا قارون کو نہیں پتا تھا اللہ نے اس سے زیادہ مالدار لوگوں کو، اس سے زیادہ نعمتیں والے لوگوں کو ہلاک کر دیا اس سے پہلے؟ تو یہ بندہ مال کو، نعمتوں کو اپنا حق سمجھے اور اپنے صلاحیت کی وجہ سے سمجھے تو یہ اور غافل ہو جائے تو یہ جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو۔ یہ بات میں ذکر کر رہا تھا کہ جہنمی لوگوں کا یہاں جرم بیان ہوا۔ پہلا جرم، آگے مزید جرم بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا جرم یہ بیان ہوا کہ وہ دنیا کے اندر نعمتوں میں تھے، دنیا کے اندر عیش و عشرت میں تھے۔ تو صرف عیش و عشرت جو انسان کو غافل کر دے، یہ انسان کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو، وَلَا تَمُدَّنَّ، اور ہرگز نہ لمبا کریں اپنی نظروں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی للچائی نظر سے نہ دیکھیں۔ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا، ازواجا منہم، مختلف قسم کے لوگوں کو، یعنی جو دنیا کے لوگوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو للچا کر نہ دیکھیں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ جو دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں تجارت کرنے، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، ریل پیل ہے مال و دولت کی۔ فرمایا مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دنیاوی مال و متاع دے رکھا ہے، ان کی اس آسائشوں کو، ان نعمتوں کو کبھی للچائی نظر سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، لنفتنہم فی، یہ ہم نے ان کو کوئی رحمت کرتے ہوئے نہیں دی، یہ دنیا کی نعمتیں یہ ہم نے ان کو فتنہ کے لیے، آزمائش کے لیے دی ہے۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، آپ کا رب کا رزق یعنی جو آخرت میں ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے لوگوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ نماز، عبادت اور اس کی طرف رکھنی چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہم دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں یہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں تو آزمائش ہے، ایک اور آیت میں تو صراحت سے ان نعمتوں کو عذاب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ منافقین کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو رشک میں مبتلا نہ کریں منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ان مالوں اور اولادوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ مال عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے، اولاد عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے،
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں نکلیں اور وہ کافر ہوں۔ یہ مال انسان کو کافر بنا دیتا ہے، غافل بنا دیتا ہے اللہ سے۔ تو ایسے مال کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو جہنمی لوگوں کا اصحاب الشمال کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا پہلا جرم کیا ہے؟ دنیا میں عیش و عشرت میں تھے۔ عیش و عشرت میں ہونا جرم ہے، یاد رکھیے عیش و عشرت میں رہنا جرم نہیں ہے۔ کب؟ جب انسان اس عیش و عشرت کے شکر ادا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہے، ایمان لاتے رہے۔ ایمان لایا تم نے اور شکر کرتے رہے تو اللہ کو تو تمہیں عذاب دے کر کوئی اللہ کو خوشی نہیں ہوتی۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے مخلوق ہو، اللہ کے پیارے ہو، اللہ تمہیں بلا وجہ کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر کرتے رہے، ایمان لاتے رہے۔ وہ یہ کہ عذاب کس کو ہوگا؟ جو شکر نہ کرے، جو ایمان نہ لائے، جس کے پاس مال و دولت ہے، نہ شکر کرتا نہ ایمان لاتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان لانا بھی شکر ہے، یعنی ایمان لانا اللہ کی بات ماننا ہے نا، تو اللہ کی بات ماننا سب سے بڑا شکر ہے، توحید سب سے بڑا شکر ہے۔ تو صرف نعمتیں ہم دنیا کے اندر، میں نے اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، آج مادیت پرستی کا دور ہے، اکثر لوگ مسلمان بھی کافر بھی چاہتے ہیں ہمیں نعمتیں ملیں۔ یاد رکھیں صرف نعمتیں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، صرف نعمتیں جو انسان کو غافل بنا دیں، جس کا انسان شکر ادا نہ کرے۔ ہاں وہ نعمت انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، انسان مومن ہو اور انسان اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر، زبان سے، عمل سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتیں کس کو دیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ شکر کا مطالبہ کیا تھا، اعملوا آل داود شکرا، اور ساتھ ہی فرمایا تھا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ہیں۔ اے آل داؤد تم نے شکر والا عمل کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ ان کی عبادت، جس طرح ان کی سلطنت اور ان کی خلافت اور ان کی دولت ضرب المثل ہے حضرت داؤد حضرت سلیمان کی، تو ان کی عبادت بھی ضرب المثل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز رات کی حضرت داؤد کی نماز ہے۔ وہ حضرت داؤد کی مستقل نماز تھی، وہ کہ ان کا شکر تھا۔ کیا نماز تھی؟ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر چھٹا حصہ بچ جاتا ہے، پھر وہ سو جاتے تھے فجر سے پہلے پھر اٹھ جاتے تھے۔ یہ ان کا مستقل معمول تھا، اور یہ بہترین عبادت کا طریقہ ہے رات کی عبادت۔ انسان رات کے 6 حصے کرے، ان 6 حصوں میں سے پہلے 3 حصے یعنی جو آدھا حصہ ہے رات کا وہ سو جائے، پھر 2 چھٹے حصے یعنی جو تہائی حصہ ہے وہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور پھر جو آخری چھٹا حصہ ہے وہ انسان جاگے۔ یعنی اگر ایک رات کے فرض کریں 6 گھنٹے ہوں تو 3 گھنٹے انسان سو جائے، اور 2 گھنٹے انسان جو ہے وہ عبادت کرے اللہ کی، قیام اللیل کرے، اور پھر 1 گھنٹہ انسان وہ دوبارہ سو جائے تاکہ فجر کی نماز کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ضرب المثل ہے، اس طرح ان کا روزہ بھی ضرب المثل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق صوم داؤدی کیا ہے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن، یہ سب سے بہترین روزہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت داؤد علیہ السلام کے مستقل طریقہ کار ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھیں بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ تو یہ یعنی اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیں۔ دنیا کی نعمتیں عیب نہیں ہیں اگر وہ ایمان اور شکر کے ساتھ ہوں۔ اگر ایمان اور شکر نہیں ہے تو وہ عذاب ہے اور جہنم میں جانے کے باعث۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی خوش رہنا اور اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ان کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کو اس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتے ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو اس کی سزا بیان ہوئی، اب اس کا جرم بیان ہو رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا، خوش رہا کرتا تھا یعنی نعمتوں میں۔ یہ جرم ہے نعمتوں میں رہنا اگر ایمان اور شکر نہ ہو ساتھ تو۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ گمان کرتا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف۔
ایسا مال، ایسی نعمتیں جو انسان کو غافل کر دیں اللہ سے، یہ سراسر جہنم میں جانے کا باعث۔ یہاں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے یعنی دنیا میں مترفین، ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، نعمتوں میں تھے۔ تو نعمتوں میں ہونا ایمان اور شکر کے بغیر جرم ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور کیا جرم تھا؟ اور وہ تھے اصرار کرتے بہت بڑے گناہ پر۔ حنث گناہ، حنث کا لفظی مطلب ہے قسم توڑنا، یہاں گناہ کے معنی میں ہے بہت بڑے گناہ پر وہ اصرار کرتے تھے۔ یہاں بہت بڑے گناہ سے مراد شرک ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر نعمتوں میں تھے، ایمان و شکر تھا نہیں، اور شرک میں مبتلا تھے۔ شرک کو بہت بڑا جرم قرار دیا، یا میں نے آپ کو ذکر کیا حنث کہتے ہیں قسم توڑنے کو۔ شرک کرنا اصل میں قسم توڑنا ہے۔ کیسے قسم توڑنا ہے؟ کہ اللہ نے ہر انسان سے وعدہ لیا ہوا ہے توحید کا، جس کو آپ وعدہ الست کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور اللہ نے ان کو گواہ بنایا اپنے آپ پر۔ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ سب نے اللہ سے وعدہ کیا گویا کہ توحید کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی توحید کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے۔ اب جو بندہ توحید پر دنیا میں ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے، وہ اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اور جو بندہ شرک کرتا ہے اور دیگر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ اللہ کا وعدہ توڑتا ہے اصل میں۔ اسی لیے یہاں الحنث العظیم، وہ حنث العظیم پر اصرار کرتے تھے، عام طور پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، اور اس سے مراد شرک لیتے ہیں۔ اصل میں حنث کا لفظی مطلب ہے قسم توڑنا، تو یہ بہت بڑے قسم توڑنے میں وہ مبتلا تھے اور اس پر اصرار کرتے تھے، یعنی شرک پر۔ اور جو توحید پہ ہے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بات مانتا ہے، تو وہ قسم نہیں توڑتا، وہ قسم پر قائم دائم ہے، وہ با وفا ہے۔ تیسرا جرم کیا ہے ان کا؟ ایک جرم دنیا میں نعمتوں میں رہنا، شکر نہ کرنا، دوسرا کہ یہ شرک کرتے تھے، تیسرا جرم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے؟ ایک سوال تھا ان کا، اور یہ استفہام انکاری ہے۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ کوئی ہمیں نہیں اٹھائے گا۔ وہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی انکار تھا ان کا۔ اور اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی جو مر کھپ چکے ہیں، ہمارے جد امجد، کیا ان کو بھی اور ہم سب کو اٹھایا جائے گا؟ تو یہ ان کے جرم ہے۔ تین جرم اللہ نے یہاں بیان فرمائے، بہت سارے جرم ہیں، یہ تین بڑے بڑے جرم بیان فرمائے ہیں۔ شرک، آخرت کا انکار، بات یاد رکھیے، آخرت کا انکار انسان کو گناہ پر اور اللہ کی نافرمانی پر لگاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں ڈرتا تو وہ جو مرضی کرے، وہ تو بے حیا ہے۔ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب حیا ہی ختم ہو جائے ایک انسان کو، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، پھر انسان جو چاہے کرے، پھر وہ انسان جو چاہے کرتا ہے۔ تو ایک تو آخرت کا منکر، دوسرا مشرک، اور تیسرا نعمتوں میں مبتلا رہنے والا اور نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے والا اور شکر نہ کرنے والا۔ یہ تین جرم ہیں۔ آگے پھر ان کا جواب ہے وہ انشاءاللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، آئندہ لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔